السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم غالب کے خط پڑھ رہے تھے۔ غالب کا خط نمبر 3 بے نام میر مہندی مجروح، اس کا دوسرا پیراگراف شروع کیا تھا۔ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ غالب لکھتے ہیں کہ شہر کی آبادی کا حکم خاص و عام کچھ نہیں، پینشن داروں سے حاکموں کا کام کچھ نہیں۔ یعنی میں نے بتایا تھا کہ غالب نے اس خط کے پہلے پیراگراف میں میر مہندی مجروح کے بارے میں طنزیہ مزاحیہ انداز میں لکھا ہے کہ وہ بڑی اچھی تحریر لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب دوسرے پیراگراف میں غالب جو ہے دلی کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ دلی کے حالات کیسے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ چوک میں جو بیگم باغ کا دروازہ تھا اس کے حوض کو اور کنویں کو بند کر دیا گیا ہے، اور بلی مارا محلے میں جہاں پہ غالب رہتے تھے وہاں کی دکانیں بھی بند کر کے راستے کو وسیع و عریض کر لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شہر کی آبادی کا حکم خاص و عام کچھ نہیں، یعنی کہ 1857 میں جو دہلی سے جو مسلمان تھے وہ یا تو نکال دیے گئے تھے انگریزوں کی طرف سے، یا مسلمان خود ہی انگریزوں کے ڈر سے نکل گئے تھے۔ تو جو غالب ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ شہر میں جو مسلمانوں کا آنا اور جانے کا جو سلسلہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، پینشن داروں سے حاکموں کا کام کچھ نہیں۔ حاکم یعنی انگریزوں کا، یعنی انگریز جو ہیں وہ پینشن داروں سے مراد یعنی پرانے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تاج محل، مرزا قیصر، مرزا جواں بخت کے سالے مرزا ولایت علی بیگ جے پوری کی زوجہ، ان سب کی الہ آباد سے رہائی ہو گئی ہے۔ زوجہ بیگم، تو تاج محل نام تھا کن کی بیگم کا؟ مرزا قیصر، مرزا جواں بخت کے سالے جو تھے، مرزا جواں بخت کے سالے مرزا قیصر کی جو بیوی تھی وہ کیا ہے، ان سب کو الہ آباد سے رہائی ہو گئی ہے، یعنی الہ آباد سے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور بادشاہ مرزا جواں بخت مرزا عباس شاہ زینت محل کلکتہ پہنچے اور وہاں سے جہاز پر چڑھائی ہو گئی۔ یعنی جو غالب بتا رہے ہیں کہ بادشاہ مرزا جواں بخت مرزا عباس شاہ زینت محل سے کلکتہ سے ان کو نکال کے اور ان کو جہاز پر ان کو چڑھا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ کیپ میں رہے، کیپ سے مراد کیمپ ہے، یا لندن جائیں، کہتے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو لندن بھیج دیا جائے یا ان کو کیمپ میں رکھا جائے۔ تو خلق نے از روح قیاس اپنی عادت کے مطابق، خلق عوام نے اور خلقت نے، جیسے کہ دلی کی خبر تراشوں کا دستور ہے، خبر تراش خبر بنانے والے، دستور رواج، کہتے ہیں کہ جھوٹی خبریں بنانے والوں کا جیسے کہ اپنی عادت سے وہ مجبور ہے، یہ بات اڑا دی ہے، یعنی یہ افواہ اڑا دی ہے کہ سارے شہر میں مشہور ہے، یعنی سارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جنوری 1859 میں لوگ عموماً شہر میں آباد کیے جائیں گے، یعنی لوگ جو ہے وہ 1849 میں لوگ شہر میں آباد ہو جائیں گے اور پینشن داروں کی جولیاں بھر بھر کر روپے دیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہتے ہیں غالب یہ ایک افواہ ہے، اب اس افواہ میں کتنا دم ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، اور یہ کہتے ہیں کہ شہر میں مسلمانوں کو آباد کیا جائے گا، اور جو پینشن جن کی کچھ واجبات رہ چکے ہیں تو انگریز ان کو جولیاں بھر بھر کے دیں گے۔ خیر آج بدھ کا دن ہے، یعنی غالب کہتے ہیں کہ میر مہندی مجروح کو کہ خیر آج بدھ کا دن ہے، 22 دسمبر ہے، اب کے شنبہ کو، شنبہ یعنی ہفتے، یعنی آنے والے ہفتے کو بڑا دن ہے، بڑا دن مراد کرسمس ہے، اور اگلے شنبہ کو یعنی اس سے اگلے ہفتے کو جنوری کا پہلا دن ہے، یعنی سال کا پہلا دن ہے، اگر جیتے رہے تو دیکھ لیں گے کہ کیا ہوا، تم اس کا جواب لکھو اور شتاب لکھو، شتاب جلدی۔ غالب کہتے ہیں کہ جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ جنوری میں کیا حالات ہوتے ہیں، کرسمس والے دن کیا انگریز ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لینا، تم خط کا جواب جلدی لکھنا۔ آخری پیراگراف میں غالب لکھتے ہیں کہ میری جان سرفراز حسین تم کیا کر رہے ہو، یعنی یہاں پہ غالب نے ایک مکالماتی انداز بیان کیا ہے، اور خط لکھتے ہوئے ایسے مخاطب کر رہے ہیں اپنے مخطوب علیہ کو کہ جیسے وہ سامنے بیٹھے ہوں، یعنی سرفراز حسین تم کیا کر رہے ہو، یعنی اس طرح بات کریں کہ جیسے وہ شخص سرفراز حسین سامنے ہی بیٹھے ہیں، وہ کس خیال میں ہو، یعنی کون سی سوچوں میں گم ہو، اور آئندہ عزمیت کیا ہے، عزمیت ارادہ، یعنی تمہارا آئندہ کا کیا ارادہ ہے۔ میر نصیر الدین کو صرف دعا اور اشتیاق دیدار،
کہتے ہیں کہ میر نصیر الدین کو صرف میری طرف سے دعا اور ان سے کہنا کہ مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی جائے اور بلا لائے، یعنی ان کو کوئی نہیں جانتا کہ میر نصیر الدین کہاں ہے، کاش کہ کوئی ان کو بلا لائے۔ حضرت آئیے، السلام علیکم، یعنی وہ خود ہی غالب کہہ رہے ہیں اور میر نصیر الدین کو اپنے خط میں اس طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ حضرت آئیے، السلام علیکم، مزاج مبارک، کہیے مولوی مظہر علی نے آپ کے خط کا جواب بھیجا یا نہیں؟ اگر بھیجا ہے تو کیا لکھا؟ میں جانتا ہوں کہ میرا اشرف علی صاحب اور میر سرفراز علی کم اور یہ ستم پیشہ میر مہدی بہت آپ کی جناب میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ستم پیشہ ظالم، یعنی میر مہدی مجروح کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میر اشرف علی صاحب کو اور میر سرفراز علی کو کہ یہ آپ کے جناب میں یعنی آپ کے سامنے بہت ساری گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور کیا کروں میں کہیں تم کہیں، یعنی میں کیا کروں، تم ادھر بیٹھے ہو میں ادھر بیٹھا ہوں دلی میں، تو وہاں ہوتا تو دیکھتا ہے، یعنی وہاں ہوتا مراد یعنی کلکتہ میں ہوتا تو تمہیں دیکھتا، کیوں کر تم سے بے ادبیہ کر سکتے ہیں، یعنی میر مہدی کی کیا جرت کہ وہ میرے سامنے آپ سے بے ادبیاں کرتے۔ انشاءاللہ جب ایک ہو جائیں گے، یعنی جب دہلی میں آ جائیں گے آپ لوگ اور ہم ایک جگہ پر رہنا شروع کر دیں گے تو انتقام لیا جائے گا، یعنی ان لوگوں سے انتقام لیا جائے گا جو آپ کے سامنے آپ سے گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہے کیوں کر ایک ہو ہوں گے، ہائے ہائے کیسے ہم ایک جگہ پہ ہوں گے، کیسے، اب تو حالات ہی مختلف ہو گئے ہیں۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ اب تو حالات بدل گئے ہیں، پتہ نہیں کب دلی میں مسلمان آباد ہو، دیکھیے زمانہ اور کیا دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ حالات ہمیں اور کیا کیا دکھاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی غالب جو ہے انتہائی افسوس میں خط کا آغاز کا اختتام کر رہے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی ہمارے حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ بدھ 22 دسمبر 1858، یعنی غالب نے یہ خط 1858 میں بدھ کے دن 22 دسمبر کو لکھا۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو اس خط کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو وہ شکریہ، اللہ حافظ۔